10ویں علامت، علماء آخرت کی 10ویں علامت یہ ہے کہ ان کی گفتگو کا عام موضوع علم و عمل ہو۔ وہ جب بھی ملیں ان امور پر گفتگو کریں جن سے عمل لغو قرار پاتا ہے، دل مضطرب اور پریشان ہوتا ہے، وسوسے اور اندیشے پیدا ہوتے ہیں اور شر کی قوتوں کو تحریک ملتی ہے، کیونکہ دین کی اصل ہی شر سے بچنا ہے۔ کسی شاعر کے یہ 2 شعر اسی حقیقت کے ترجمان ہیں۔ عرفت الشر لا للشر لیکن لتوقیہ ومن لا یعرف الشر من الناس یقع فیہ۔ ترجمہ، میں برائی سے واقف ہوا، برائی کے لیے نہیں بلکہ برائی سے بچنے کے لیے۔ جو لوگ برائی سے واقف نہیں وہ برائی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اعمال فعلی ہیں وہ آسان ہیں، ان میں سب سے آخری درجے کا بلکہ اعلیٰ درجے کا عمل زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، لیکن ذکر کا حسن اس میں ہے کہ جو امور اعمال کو باطل کرنے والے اور دل کو پریشان و مضطرب کرنے والے ہیں انہیں پہچانے۔ راہ آخرت میں ان امور کی معرفت ضروری ہے۔ جہاں تک علماء دنیا کا تعلق ہے، وہ حکومت کے معاملات اور مقدمات کے نادر الوقوع تعریفات میں مصروف رہتے ہیں اور مسائل کی ایسی صورتیں وضع کرتے ہیں جو کبھی واقع نہ ہوں گی، اور واقع بھی ہوں گی تو ان کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ ان کے واقع ہونے کی صورت میں بتلانے والوں کی بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ علماء ان امور کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے جو انہیں رات دن پیش آتے ہیں اور جن سے طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے جنم لیتے ہیں۔ کس قدر بدبخت ہے وہ شخص جو غیر ضروری چیز کے بدلے اپنی ضرورت کی چیز فروخت کر دے اور خدا تعالیٰ کے مقبول و مقرب ہونے کے مقابلے میں بندوں میں مقبول و مقرب ہونے کو ترجیح دے، محض اس خیال سے کہ دنیا اسے فاضل، محقق اور یگانہ روزگار عالم تسلیم کرے گی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کی یہ سزا ہے کہ نہ وہ دنیا والوں میں مقبول ہو اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت حاصل ہو سکے، بلکہ زندگی میں زمانے کی مصیبتوں کا شکار رہے اور آخرت بھی خالی ہاتھ جائے۔ علماء آخرت کے نفع اور مقربین کی فلاح و کامیابی دیکھ دیکھ کر نادم ہو، یہ ایک زبردست خسارہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ ایک متفقہ رائے ہے کہ لوگوں سے گفتگو کرنے میں وہ انبیاء کرام کے مشابہ تھے اور سیرت و کردار میں صحابہ کرام کے مشابہ، چنانچہ وہ اپنے مواعظ میں عام طور پر دلوں کے وسوسوں، اعمال کے مفاسد اور نفس کی شہوتوں کے مخفی امور کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، آپ اپنی تقریروں میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم دوسرے علماء کی تقریروں میں نہیں سنتے، آپ نے یہ طرز خطاب کس سے حاصل کیا؟ فرمایا، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ ہم آپ کو وہ باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں جو دوسرے صحابہ نہیں کرتے، آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ فرمایا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر باتیں بتلائی ہیں، چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں: كان الناس يسألونه من الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وعلمت أن الخير لا يسبقني علمه وقال مرة فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير. وفي لفظ آخر كانوا يقولون يا رسول الله لمن عمل كذا كذا يسألونه عن فضائل الأعمال وكنت أقوله يا رسول الله ما مفسد كذا وكذا فلما رآني أسأله عن آفات الأعمال خصني بهذا العلم. یہ بخاری و مسلم میں یہ روایت اختصار کے ساتھ مذکور ہے۔ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا حال دریافت کیا کرتے تھے اور میں اس خوف سے شر کے متعلق دریافت کیا کرتا تھا کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور یہ بات میں نے جان لی تھی کہ خیر مجھے نہ ملے گا۔ ایک مرتبہ فرمایا، میں نے یہ جان لیا کہ شر سے واقف نہیں، وہ خیر سے بھی ناواقف ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کرتے تھے کہ جو شخص یہ عمل کرے وہ عمل کرے، اس کو
اس کا کیا اجر ملے گا؟ یعنی وہ لوگ اعمال کے فضائل دریافت کیا کرتے تھے اور میں یہ پوچھا کرتا تھا یا رسول اللہ عمل کو کون کون سے امور فاسد کرتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا کہ میں اعمال کی آفتوں کے متعلق سوالات کرتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس علم کے ساتھ مخصوص فرما دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم المنافقین بھی خاص طور پر عطا ہوا تھا، چنانچہ وہ نفاق کی حقیقت، اس کے اسباب اور فتنوں کی گہرائیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور دوسرے اکابر صحابہ کرام ان سے خاص و عام فتنوں کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، ان سے منافقین کے متعلق بھی دریافت کیا جاتا تھا۔ سوال کرنے پر وہ منافقین کا ذکر نام بنام کرنے کے بجائے ان کی تعداد بتلا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے متعلق ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھ میں بھی نفاق پاتے ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نفاق سے بری قرار دیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تو یہ ضرور دیکھتے کہ حذیفہ جنازے میں شریک ہیں یا نہیں، اگر شریک ہوتے تو نماز پڑھتے ورنہ واپس آ جاتے۔ حضرت حذیفہ کا نام صاحب الراز یعنی رازدار رکھ دیا گیا تھا، صاحب السر یعنی رازدار رکھ دیا گیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دل کے احوال اور مقامات پر توجہ دینا علماء آخرت کا بنیادی اصول ہے، اس لیے کہ دل میں ہی تقرب الہی کا وسیلہ ہے۔ لیکن افسوس اب یہ فن تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اگر کوئی عالم اس میں مشغول بھی ہے تو لوگ اسے ناممکن الحصول سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض واعظوں کا دھوکہ ہے۔ اصل شے اختلافی مسائل کی باریکیوں پر عبور حاصل کرنا ہے۔ واقعی کسی نے سچ کہا ہے، الترک شتا و ترک الحق مفردا والسالکون طریق الحق افراد لا يعرفون ولا تدری مقاصدهم فهم على مهل يمشوك قصاد والناس في غفلة اما يرادبهم فجلهم عن سبيل الحق رقاد۔ ترجمہ: راستے بہت ہیں لیکن حق کا راستہ جداگانہ ہے، اس راستے کے چلنے والے بھی منفرد ہیں، نہ ان کو کوئی ان کے مقاصد سے واقف ہے، چنانچہ وہ خرامہ چلے جا رہے ہیں اور لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں اور راہ حق کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ در حقیقت لوگ اس امر کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں جو سہل ترین ہے اور ان کے مزاج کے مطابق ہے۔ حق سے لوگ اعراض کرتے ہیں اس لیے کہ حق تلخ ہے، اس سے واقف ہونا مشکل ہے، اس کا ادراک دشوار ہے، اس کا راستہ دشوار گزار ہے۔ خاص طور پر دل کے احوال سے واقف ہونا اور اخلاق فاسدہ سے اس کی تطہیر کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس کی تکلیف جانکنی کی تکلیف سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ جو شخص قلب کی تطہیر میں مصروف ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو مستقبل میں شفا کی توقع پر دوا کی تلخی پر صبر کرتا ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو عمر بھر روزے رکھتا ہے اور بھوک پیاس کی سختیاں برداشت کرتا ہے محض اس امید پر کہ مرنے کے بعد اسے راحت نصیب ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راہ حق کی رغبت کس طرح ہو سکتی ہے۔ مشہور ہے کہ بصرے میں 120 واعظ تھے جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن علم یقین کے متعلق اور احوال قلب کے بارے میں صرف 3 حضرات گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، سبحی عبد الرحیم۔ ان واعظین کی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بے شمار سے باہر تھی اور ان تینوں اکابر علم و فضل کی مجلسوں کے شرکاء انگلیوں میں گنے جا سکتے تھے، اس لیے کہ نفیس چیزوں کے اہل کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو چیز عوام کو دی جاتی ہے وہ سہل الحصول اور قریب الفہم ہوتی ہے اور اس کے خواہشمند بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ 11ویں علامت علماء آخرت کی 11ویں علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بصیرت اور صفائی قلب کی بنیاد پر اپنے علوم پر
اعتماد کریں، محض کتابوں کی بنیاد پر یا سننے کی بنا پر اپنے علوم کو قابل اعتماد تصور نہ کریں۔ تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس بات کا آپ نے حکم دیا ہے اس میں آپ کی تقلید ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی تقلید بھی اسی نقطۂ نظر سے کرنی چاہیے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ آپ کے اقوال و افعال کے قبول و اتباع کے بعد ان کے اسرار بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ کسی فعل کی اتباع اس لیے کی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے۔ آپ کا کرنا یقیناً کسی راز کے باعث ہوگا۔ چنانچہ عالم آخرت کو اس راز کی بھی جستجو کرنی چاہیے۔ محض افعال و اقوال یاد کر لینا علم نہیں بلکہ ان کی گہرائی کا ادراک بھی ضروری ہے۔ بغیر سمجھے بغیر یاد کر لینے والے عالم نہیں کہلاتے بلکہ علم ظرف کہلاتے ہیں، جیسا کہ پہلے زمانے میں یہ فرق ملحوظ تھا۔ چنانچہ علم والا اگر مسائل کا حافظ ہو اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہو تو اسے عالم نہیں کہیں گے، بلکہ وہ شخص جس کے دل سے پردہ اٹھ گیا ہو، نور ہدایت سے اس کا دل روشن ہو گیا ہو، وہ خود متبوع اور پیشوا ہے، اسے کسی دوسرے کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ما من احد الا یؤخذ من علمہ ویترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ساری باتیں مان لی جائیں۔ بعض باتیں مان لی جاتی ہیں اور بعض نہیں مانی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا اور قرأت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر فقہ و قرأت سے اپنے استادوں سے اختلاف کیا۔ بعض اکابر علم فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اسے ہم مانتے ہیں، اور جو کچھ صحابہ کرام سے ملا ہے اس میں کچھ پر عمل کرتے ہیں اور کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ حضرات تابعین سے جو کچھ منقول ہے تو وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں۔ صحابہ کرام کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور قرائن کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے۔ جو باتیں انہیں قرائن کے مشاہدے سے معلوم ہوئیں ان کی طرف دلوں کو میلان ہوا اور اسی سے وہ حق پر قائم رہے، اور قرائن کا یہ مشاہدہ اس نوعیت کا ہے کہ روایت و الفاظ میں اس کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ ان پر نور نبوت کا کچھ ایسا فیضان تھا کہ اکثر غلطی سے محفوظ رہیں۔ جب یہ حال ہے کہ دوسرے سے سنی ہوئی بات پر اعتماد کرنا پسندیدہ تقلید ہے تو کتابوں پر اور مصاحف پر اعتماد کرنا کہاں پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ کتابیں تو نئی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام اور اجلا تابعین کے زمانے میں انکار وجود بھی نہ تھا۔ 120 ہجری کے بعد صحابہ کرام اور سعید ابن المسیب، حسن بصری اور دیگر اکابر تابعین کی وفات کے بعد تالیفات کا آغاز ہوا۔ ابتداً لوگ تصنیف و تالیف کے متعلق اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، اس خیال سے کہ کہیں لوگ کتابوں پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں اور حفظ علوم، تلاوت قرآن اور تدبر فی القرآن ترک نہ کر دیں۔ وہ لوگ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ جس طرح ہم لوگوں نے علوم حفظ کیے ہیں تم بھی حفظ کرو۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف میں قرآن کریم کی ترتیب و تدوین کی تجویز کی منظوری میں پس و پیش کیا۔ ان کا ارشاد یہ تھا کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیسے کر لیں۔ انہیں اس کا بھی اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے اس کی تلاوت نہ چھوڑ دیں۔ یہ فرمایا کہ قرآن کو ایسا ہی رہنے دو تاکہ لوگ ایک دوسرے سے سیکھنے میں مشغول رہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے اپنی تجویز پر اصرار کیا اور یہ دلیل دی کہ کہیں لوگ تلاوت میں سستی نہ کریں اور اس کا کوئی حافظ ہی باقی نہ رہے، یا الفاظ قرآن میں کوئی نزاع واقع ہو اور کوئی ایسی اصل نہ مل سکے جس سے یہ اختلاف دور کیا جا سکے۔ اس دلیل سے حضرت ابو بکر کو شرع صدر حاصل ہوا اور آپ نے قرآن پاک کی جمع و ترتیب کا حکم دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام مالک پر ان کی تصنیف موطا کی بنا پر تنقید کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی ابن جریح
رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں آثار جمع کیے گئے ہیں اور وہ تفسیری اقوال بیان کیے گئے ہیں جو مجاہد، عطا اور ابن عباس کے تلامذہ سے منقول ہیں۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ میں لکھی گئی۔ اس کے بعد معمر ابن راشد صنعانی کی کتاب سامنے آئی۔ یہ کتاب یمن میں لکھی گئی۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن معصور جمع کی گئیں۔ امام مالک نے موطا مدینہ میں تصنیف فرمائی۔ امام مالک کی موطا کے بعد جامع تالیف ہوئی۔ اس کے مؤلف سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چوتھی صدی ہجری میں علم الکلام کے مسائل پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس دور میں اختلافی موضوعات پر کثرت سے لکھا گیا۔ بعد میں لوگوں کو وعظ گوئی اور قصہ خوانی میں اپنی دلچسپی کا سامان نظر آیا اور اس طرف توجہ دی جانے لگی۔ اس دور میں علم یقین کا اثر کم ہوا۔ بعد میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ دلوں کا علم اور نفس کے احوال و صفات کی تحقیق اور شیطانی فریب کاریوں سے واقفیت کا علم عجیب سمجھا جانے لگا۔ عام طور پر لوگوں نے ان علوم کو نظر انداز کیا۔ صرف چند لوگ ایسے رہ گئے جو صحیح معنی میں ان علوم کے ماہر کہے جا سکتے تھے۔ اب عالم وہ کہلاتا ہے جو مناظرہ کرنے والا ہو، بولنے پر قادر ہو، تقریروں میں قصے خوب بیان کرتا ہو، مقفع اور مسجع عبارتیں گھڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے علماء کو عوام سنتے ہیں اور عوام میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقی اور غیر حقیقی علم میں فرق کر سکیں۔ نہ انہیں صحابہ کرام کے علوم اور ان کی سیرت و کردار کا علم ہے کہ اسی آئینے میں آج کل کے علماء کا چہرہ دیکھ لیتے، جسے کچھ کہتے سنا اسے عالم کہہ دیا۔ آنے والوں نے بھی اپنے پیش روؤں کی تقلید کی، بالآخر یہ علم مٹ گیا، یہاں تک کہ چند مخصوص علماء کے علاوہ علم اور کلام کا فرق بھی لوگوں میں باقی نہ رہا۔ البتہ اگر ان خواص سے کوئی پوچھتا کہ فلاں علم زیادہ رکھتا ہے یا فلاں، وہ بلا تکلف کہہ دیتے کہ فلاں علم زیادہ رکھتا ہے اور فلاں کلام۔ انہیں علم اور کلام میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا ہوتی تھی۔ جب اس دور کا یہ حال تھا تو آج کا حال کیا پوچھتے ہو؟ اب تو کلام کا منکر دیوانہ کہلاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے نفس کی فکر میں لگے اور خاموش رہے۔ 12ویں علامت، علماء آخرت کی 12ویں علامت یہ ہے کہ بدعات سے پرہیز کریں، اگرچہ عوام نے ان بدعات پر اتفاق کر لیا ہو۔ صحابہ کے بعد جو بات نئی واقع ہوئی ہو، اس پر عوام کے اجتماع و اتفاق سے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات، سیرت و کردار، اعمال و اقوال کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ عام طور پر وہ کن امور میں مشغول رہتے تھے۔ آیا درس و تدریس میں، تصنیف و تالیف میں، مناظروں میں، قاضی، حاکم، اوقاف کی متولی، یتیموں اور وصیتوں کے اموال کے امین بنے ہیں، سلاطین کی ہم نشینی اختیار کرنے میں، یا خشیت الہی میں، فکر و تدبر، مجاہدے، ظاہر و باطن کے مراقبے، چھوٹے بڑے گناہوں سے اجتناب، نفس کی خواہشات اور شیطان کی فریب کاریوں سے واقف ہونے میں مصروف تھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لوگوں میں بڑا عالم اور حق سے قریب تر وہی ہے جو صحابہ کرام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو اور اکابر سلف کے طریق سے پوری طرح واقف ہو، اس لیے کہ دین انہی لوگوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ہم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو۔ یہ جملہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کسی نے یہ عرض کیا کہ آپ نے فلاں شخص کے خلاف کیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے مطابق عمل پیرا ہو تو اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ لوگوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق رائے قائم کر لی ہے اور اب ان کا نفس یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ اعتراف کر لیں کہ ہماری رائے جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صرف ہماری رائے ہی جنت کی رہنما ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں دو نئے شخص پیدا ہو گئے، ایک وہ شخص جو فاسد رائے رکھتا ہے اور اس کے باوجود دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، جس کی رائے اس کی رائے کے مطابق ہوگی۔ دوسرا دنیا پرست دولت مند جو صرف دولت کے لیے ناراض ہوتا ہے، اسی کے لیے خوش ہوتا ہے اور اسی کی جستجو میں سرگرداں رہتا ہے۔ تم ان دونوں
سے علیحدہ رہو اور انہیں جہنم میں جانے دو۔ یہ دیکھو کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جسے دولت مند بھی اپنی طرف بلاتا ہو اور بدعتی بھی اپنی بدعات کی طرف اسے مائل کرنا چاہتا ہو، لیکن خدا نے اسے ان دونوں سے محفوظ رکھا ہو۔ وہ سلف صالحین کا مشتاق ہو، ان کے افعال و اعمال کی تحقیق کرتا ہو اور ان کے اقوال و ارشادات پر عمل کر کے امر عظیم کا خواہش مند ہو۔ تمہیں بھی اس شخص کی اتباع کرنی چاہیے اور اسی جیسا بن جانا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال انما هما اثنان الكلام والهدى فاحسن الكلام كلام الله تعالى واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم الا واياكم ومحدثات الامور فان شر الامور محدثاتها وان كل محدثة بدعة وان كل بدعة ضلالة الا لا يطولن عليكم الامد فتقسوا قلوبكم إلا كل ما هو آت قريب ألا إن البعيد ما ليس بات۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ فرمایا دو ہی باتیں ہیں، کلام اور سیرت۔ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ خبردار نئے امور سے دور رہو، بدترین امور نئے امور ہیں۔ ہر نیا امر بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خبردار اپنی عمر کو زیادہ مت سمجھو کہ تمہارے دل پتھر ہو جائیں۔ خبردار جو چیز آنے والی ہے قریب ہے، خبردار جو چیز دور ہے وہ آنے والی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، طوبى لمن شغل عیب عن عیوب الناس وانفق من مال اکتسب من غیر معصیہ وخالط اہل الفقہ والحکم وجانب اہل الزال والمسیت طوبى لمن زل في نفسي وحسنت خلیقته وصلحت سریرته وازل عن الناس شر طوبى لمن عمل بعلمي وانفق الفضل من مالها وامسك الفضل من قولها ووسعتها السنة ولم يعدها بدعة۔ اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے عیب کو دیکھ کر لوگوں کے عیوب سے پہلو تہی کی اور اپنے مال میں سے خرچ کیا جو اس نے گناہ کے بغیر کمایا تھا۔ وہ اہل فقہ اور اہل حکمت سے ملتا رہا، گناہ گاروں سے بچا رہا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو خود کو ذلیل سمجھے، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا باطن خوبصورت ہو اور وہ لوگوں سے اپنے شر کو دور رکھے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنے باقی ماندہ مال کو راہ خدا میں خرچ کر ڈالا، بیکار باتوں سے رکا رہا، سنت اس پر حاوی رہی اور اس نے بدعت کی طرف تجاوز نہیں کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں سیرت کا بہترین ہونا کثرت عمل کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوگا۔ اب تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو خیر کے کاموں میں جلدی کرے۔ بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جب تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہوگا جو ثابت قدم رہے اور عمل کی بجا آوری میں توقف کرے، اس لیے کہ اس وقت شبہات کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو شخص توقف نہیں کرے گا بلکہ عوام الناس کے نقش قدم پر چلے گا اور جن لغویات میں وہ مصروف ہے ان میں مشغول ہوگا، جس طرح وہ تباہ ہوئے ہیں اس طرح وہ بھی تباہ و برباد ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے اس سے بھی عجیب و غریب بات بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تمہاری نیکی گزشتہ دور کی برائی ہے، اور جس عمل کو آج تم برائی جانتے ہو وہ پچھلے زمانے میں نیکی سمجھی جاتی تھی۔ تم اسی وقت بخیر رہو گے جب تک تم حق کو پہچانتے رہو گے اور تمہارے عالم امر حق نہ چھپائیں گے۔ واقعتاً آپ نے یہ بات صحیح ارشاد فرمائی۔ اس زمانے کے اکثر نیک کام ایسے ہیں جن کے متعلق دور صحابہ میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ مثلاً آج کل نیکی کے دھوکے میں مساجد کی تزئین کی جاتی ہے، بلند و بالا عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور خوبصورت قالینوں کا فرش بچھایا جاتا ہے، حالانکہ مسجد میں بوریوں کا بچھانا بھی بدعت سمجھا جاتا تھا۔
کہتے ہیں کہ مسجدوں میں فرش بچھانا حجاج ابن یوسف کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اکابر سلف تو مسجد کی مٹی پر بہت کم فرش بچھایا کرتے تھے۔ یہی حال اختلافی مسائل اور مناظرانہ مباحث میں اشغال کا ہے۔ ان مباحث کو دور حاضر کے اعلیٰ ترین علوم میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان میں بڑا اجر و ثواب ہے، حالانکہ سلف کے ہاں یہ مباحث پسندیدہ نہیں تھے۔ قرآن کی تلاوت اور آذان میں نغمہ سرائی کرنا، صفائی میں مبالغہ کرنا، طہارت میں وسوسوں سے کام لینا، کپڑوں کی نجاست میں دور کے احتمالات پر اعتماد کرنا اور کھانے کی حلت و حرمت میں تساہلی برتنا ایسے ہی امور ہیں جنہیں ہمارے زمانے کے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی برائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کس قدر صحیح اور برمحل ہے کہ تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہے، بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں علم نفسانی خواہشات کا اتباع کرے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ علم چھوڑ بیٹھے اور عجیب و غریب امور میں مشغول ہو گئے، ان میں خیر بہت کم ہے۔ مالک ابن انس فرماتے ہیں کہ ماضی میں لوگ وہ باتیں نہیں پوچھتے تھے جو آج دریافت کی جاتی ہیں، نہ علماء حلال و حرام بیان کرتے تھے، بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کراہت اور استحباب کی باریکیوں پر نظر رکھتے تھے۔ ان کا حرام امور سے بچنا تو ظاہر ہی ہے۔ ہشام ابن عروہ فرمایا کرتے تھے کہ آج علماء سے وہ باتیں مت پوچھو جو انہوں نے خود گھڑی ہیں، اس لیے کہ ان کے جواب بھی انہوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ ان سے سنت کے متعلق پوچھو، اس لیے کہ وہ سنت سے واقف نہیں ہیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی امر خیر القاء کیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنے الہام پر اس وقت تک عمل نہ کرے جب تک کسی حدیث یا اثر سے اس کا اثبات نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کے دل کی بات آثار کے مطابق ہوئی۔ یہ نصیحت آپ نے اس لیے فرمائی کہ اب نئے نئے خیالات سامنے آنے لگے ہیں، انسان انہیں سنتا ہے اور دل میں جگہ دیتا ہے۔ بعض مرتبہ دل کی صفائی میں کمی ہو جاتی ہے، جس سے کبھی کبھی باطل خیالات بصورت حق جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ان خیالات سے احتیاط کرنی چاہیے اور جب تک آثار میں ان کا ثبوت نہ مل جائے ان پر عمل نہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب عید کی نماز کے لیے مروان نے عیدگاہ میں ممبر تعمیر کروایا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے مروان، یہ کیسی بدعت تم نے شروع کی ہے؟ مروان نے جواب دیا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جانتے ہو۔ آدمی بہت ہو گئے ہیں، میں نے یہ چاہا کہ سب تک آواز پہنچ جائے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم جو میں جانتا ہوں تم اس سے بہتر کبھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم میں آج سے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید اور استسقاء وغیرہ میں خطبے کے لیے گھوڑے یا لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوا کرتے تھے، نہ کہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور یہ روایت طبرانی میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے، من احدث فی دیننا ما لیس منہ فہو رد، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ بات رد ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، من غش امتی فعلیہ لعنت اللہ ملائکۃ والناس اجمعین، قیل یا رسول اللہ وما غش امتک، قال ان یبتدع بدعۃ یحمل الناس علیہا، اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے۔ جو شخص میری امت کو دھوکہ دے اس پر خدا کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ امت کا دھوکہ دینا کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بدعت ایجاد کرے اور لوگوں کو اس پر اکسائے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل ملک ینادی کل یوم من خالف سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تن لہ شفاعتہ۔
اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر روز یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرے گا اسے آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ بدعت کا ایجاد کرنے والا دوسرے گناہگاروں کے مقابلے میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو معمولی امور میں بادشاہ کی نافرمانی کرنے والوں کے مقابلے میں وہ شخص رکھتا ہے جو بادشاہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ بادشاہ اپنی رعایا کی دوسری غلطیاں معاف کر سکتا ہے لیکن سلطنت ختم کرنے کے لیے اس کی سازش معافی کے قابل نہیں ہو سکتی۔ یہی حال بدعت کا ہے۔ بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ جس معاملے میں سلف نے گفتگو کی ہے اس میں سکوت کرنا ظلم ہے، اور جس میں وہ خاموش رہے ہیں ان میں بولنا بھی ظلم ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ امر حق ایک گراں بار شے ہے، اور جو اس سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے، اور جو اس میں کمی کرے وہ عاجز ہے۔ کفایت اس شخص کے لیے ہے جو اس کے ساتھ چلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علیکم بالنمت الا وسط الذی یرجع الیہ العالی ویرتفع به التالی، اور یہ ابو عبیدہ فی غریب الحدیث ہے۔ راہ اعتدال کو لازم پکڑو، جس کی طرف آگے جانے والا لوٹ آئے اور پیچھے چلنے والا آگے بڑھ جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 7۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 8۔ تو کیا ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا؟ وہ سب امور جو صحابہ کرام کے بعد وضع ہوئے اور مقدار ضرورت سے زائد ہیں لہو و لعب میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ابلیس ملعون کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اس نے اپنا لشکر بھیجا اور تمام صحابہ میں پھیلا دیا۔ وہ سب اپنے سردار کے پاس تھکے ہارے واپس آئے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا ہم نے صحابہ جیسے لوگ نہیں دیکھے، وہ ہمارے بس کے نہیں ہیں، انہوں نے تھکا ڈالا۔ ابلیس نے کہا واقعی تم ان لوگوں پر قدرت نہ پا سکو گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، قرآن پاک کے نزول کا انہوں نے مشاہدہ کیا، لیکن ان قریب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے ذریعے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو گے۔ جب تابعین کا دور آیا ابلیس کے چیلے ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن اس مرتبہ بھی ناکام لوٹ گئے اور کہنے لگے ہم نے ان سے زیادہ عجیب لوگ دیکھے ہی نہیں۔ اگر اتفاق سے ہم کسی شخص سے گناہ کرانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اس نے شام کو اپنے رب کے حضور رو کر گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا کر لی اور گناہوں کی معافی چاہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ ابلیس نے کہا ان لوگوں سے بھی تمہیں کچھ نہ ملے گا، اس لیے کہ ان کا ایمان کامل ہے اور یہ پیغمبروں کی اتباع میں مستعد ہیں، مگر ان کے بعد کے لوگوں سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور تم ان سے خوب کھیل سکو گے۔ خواہش نفس کی لگام پہنا کر انہیں جدھر چاہو گے کھینچ سکو گے۔ اگر وہ استغفار پڑھیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، توبہ وہ کریں گے نہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ راوی کہتا ہے کہ پہلی صدی کے بعد لوگ پیدا ہوئے، ابلیس نے ان میں بدعتوں کی اشاعت کی اور انہیں خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے بدعتوں کو جائز سمجھا اور انہیں دین ٹھہرا لیا، نہ استغفار کرتے ہیں اور نہ توبہ۔ دشمن ان پر غالب آ چکے ہیں، جدھر چاہتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں، مدافعت کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ابلیس نظر نہیں آتا اور نہ وہ کسی سے باتیں کرتا ہے، راوی نے اس کی گفتگو کیسے نقل کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب قلوب کو ملکوت کے احوال و اسرار کبھی الہام کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ دل میں اس طرح ان کا القاء ہوتا ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی، کبھی رویائے صادقہ کے ذریعے، کبھی بیداری کی حالت میں مثالوں کے دیکھنے سے معانی ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے خواب میں ہوتا ہے۔ بیداری کی حالت میں
اسرار سے واقف ہو جانا یہ نبوت کے اعلیٰ ترین درجات میں سے ایک درجہ ہے، جیسا کہ سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ خبردار، تم یہ علم پڑھ کر ایسا نہ کرنا کہ جو چیز تمہاری ناقص عقل کی حد سے باہر ہو اس کا انکار کر بیٹھو۔ اس میں بڑے بڑے ماہر تباہ ہو گئے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم عقلی علوم میں ید طولا رکھتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو عقلی علوم ان حقائق کی تردید پر آمادہ کریں ان سے جہالت بہتر ہے۔ جو شخص اولیاء اللہ کے لیے ان امور کا انکار کرتا ہے وہ انبیاء کرام سے بھی ان کی نفی کرے گا اور اس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ابدال عوام کی نگاہوں سے دور چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج کل کے علماء کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ خدا کی حقیقی معرفت سے محروم ہیں، حالانکہ بذام خود اور جاہلوں کے خیال کے مطابق عالم ہیں۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی معصیت یہ ہے کہ آدمی جہالت سے ناواقف ہو، عوام پر اعتماد کرے اور اہل غفلت کا کلام سنے۔ جو عالم دنیا دار ہو اس کی باتیں نہ سننی چاہیے، بلکہ وہ جو کچھ کہے اس میں اسے متہم سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی محبوب چیز میں مشغول رہتا ہے اور جو چیز محبوب کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی اس کے خلاف کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28۔ اور نہ کہا مان اس شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے خواہش نفس کی اتباع کی، اس کا کام ہے حد پر نہ رہنا۔ گناہگار عوام ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے ہیں جو خود کو علماء سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دین کی صحیح راہ سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ عامی گناہگار اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار و اعتراف کر کے توبہ استغفار کر لیتا ہے، اور یہ جاہل جو خود کو عالم سمجھتا ہے اور انہی علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسیلے ہوں، راہ حق سے غافل رہتا ہے، نہ توبہ استغفار کرتا ہے اور نہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اور کیونکہ ان لوگوں کے علاوہ جنہیں خدا محفوظ رکھے عام حالت یہی ہے، اصلاح کی امید منقطع ہو چکی ہے، اس لیے کہ متدین محتاط آدمی کے لیے زیادہ محفوظ راستہ یہی ہے کہ ان سے علیحدہ رہے اور گوشۂ تنہائی میں عافیت سمجھے۔ باب عزت میں ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ یوسف ابن اسبات نے حذیفہ مرعشی کو لکھا تھا کہ تم میرے متعلق کیا تصور کرتے ہو؟ اب تو مجھے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اللہ کا ذکر کر سکوں، اور کبھی کوئی شخص ملتا بھی ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے، اس لیے کہ لوگوں سے ملنے جلنے میں یا غیبت کرنی پڑتی ہے یا برائی دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان علم سیکھنے میں مصروف رہے یا علم سکھلانے میں۔ اگر استاد یہ بات سمجھ لے کہ اس کا فلاں شاگرد محض طلب دنیا اور حصول شر کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو معذرت کر دے، اس کے باوجود اگر وہ اس کا معین و مددگار ہوگا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو رہزنوں کو تلوار بیچ دے۔ علم بھی تلوار ہے، جس طرح جہاد کے لیے تلوار ضروری ہے اسی طرح خیر کے کاموں کے لیے علم ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے ہاتھوں تلوار فروخت کرنا جائز نہیں جس کے بارے میں قرآن سے یہ معلوم ہو کہ وہ تلوار کے ذریعے رہزنی کرے گا۔ ہم نے علماء آخرت کی 12 علامتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ہر ایک علامت میں علماء سلف کے اخلاق کا ذکر ہوا ہے۔ تمہیں 2 میں سے ایک ضرور ہونا ہے، یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاؤ یا اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان صفات کو تسلیم کرو۔ خبردار ان 2 کے سوا تیسرا مت ہونا، ورنہ تمہارے دل میں دین مشتبہ ہو جائے گا، دنیا کے ذریعے کو دین کہنے لگو گے، جھوٹوں کی سیرت کو علماء راسخین کی عادت قرار دو گے اور اپنے جہل کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے۔
جن کے نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان کے فریب میں آ کر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں دنیاوی زندگی اور ابلیس مکار فریب میں مبتلا نہ کر سکے۔